علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات پر محبت و آل محمد رسول اللہ۔ سپیکر بھی نہیں، پھر پچھلے حضرات ذرا آگے آگے آ جاؤ۔ پھر بھی صلوات پڑھو، اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ میں ویسے بھی کچھ بیمار ہاں تے اے سپیکر دا نہ ہونا جیسے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، کیونکہ اس دی آواز خدا نے بہت زیادہ قدرت رکھی ہے، اور بیچارہ کمزور آدمی تو اپنے مجمع تک آواز بھی نہیں پہنچا سکتا۔ بہرحال جگہ ہے، میں عرض کیتا ہے پچھلے حضرات بھی تشریف لے، تھوڑا جا قرآن سن گنو۔ سورہ نمل دی آیت میں تلاوت کیتی ہے۔ ٹیبل دی رائے منگدے بچا لئیے، وہ آکھو تو پوچھ دے پہنے کیڑی کیبل؟ ٹیبل پوچھ دے پہنے بچا لئیے۔ نہیں پیارا ہاں جناب، صلوات پڑھو نا ذرا مل کے۔ میں اپنے محترم سامعین دے سامنے سورہ نمل دی ایک آیت تلاوت کی تھی۔ اللہ کریم اپنے حبیب کو ارشاد فرمیندے اور آکھ دے قل دا معنی کہو، آکھو، سیرو فی الارض، میرے بندہ کو آکھو میرے رسول میری زمین تے چلن پھرن۔ بڑے غور نال سنائے، میرے بندہ کو آکھو جو میری زمین تے چلن پھرن، فانظروا اور دیکھن۔ کیا دیکھن؟ کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ مجرمین دا انجام کیا ہویا۔ گزشتہ قوماں دے نافرمان گناہگار
انہاں دا انجام کیا ہویا؟ سبحان اللہ. انسان غور کرے تو اندے چ بہت کچھ مل دے. بات ذرا ترجمہ چا کراں. میرے رسول میرے بندہ کو آکھو میری زمین تے چل پھر کے دیکھیں. کیا دیکھیں کہ مجرمین دا انجام کیا ہویا. یعنی قوم عاد دا انجام کیا ہویا، قوم سمود دا انجام کیا ہویا، قوم لوط دا انجام کیا ہویا، مصر دے فرعون دا انجام کیا ہویا، ایران دے کسراواں تے روم دے قیصراں دا انجام کیا ہویا. مجلس صرفیہ کچھ نہیں ہوندی میرے بھائی کہ آیا 2 ربائیاں تے 2 ڈوڑے پڑے. نہیں، قرآن اس منبر دی زینت ہے. محمد و آل محمد علیہ السلام دے فرمان اس منبر دی زینت ہیں. لہذا میں تو جتنا وقت پڑھدا قرآن اور اپنے ہادیان برحق دے محترم مقدس فرمان پڑھ دو. ماشاءاللہ، شکریہ. اللہ کریم نے اپنے بندہ کو یہ دعوت کیوں دیتی ہے؟ جو میری زمین تے چل پھر کے دیکھو، یہ دعوت کیوں دیتی ہے؟ اس واسطے جو گزرے فرعون دے ویران محل اور اجڑے گھر دیکھ کے عبرت حاصل کرن. پتہ نہیں غور ہے یا نہیں؟ انہاں دے کھنڈرات دیکھ کے، انہاں محلات، انہاں دے گھراں کو ویران دیکھ کے آون والیاں قوماں انہاں تو عبرت حاصل کرن. عبرت. اور میں تو عرض کرے سا ایک شعر عرض کرے نا، عقل مند سیانا آدمی او ہے کہ جیڑا دولت کو نہ حشمت کو نہ آرام کو دیکھے. دنیا دی دولت نہ دیکھے، آرام نہ دیکھے، جاہو اقتدار نہ دیکھے. ایجان دے پیچھے سیاستدان بج دیں. صرف سیاستدان ہی نہیں، ماشاءاللہ ساڑھے روشن خیال بھی بج دیں. کتنی چیزیں نہ دیکھے صحیح، دولت نہ دیکھے، جاہو حشمت نہ دیکھے، اور اپنے آرام اور سکون کو نہ دیکھے. چیزیں تا دیکھن دیاں ایت رہے ہیں. والعاکسوئے بھلا آدمی آدھے نہ ترہائیں کو نہ دیکھو. ول دیکھو کیا؟ دولت کو نہ حشمت کو نہ آرام کو دیکھے. آنکھیں وہی رکھتا ہے جو انجام کو دیکھے. اکھیاں والا او ہے جڑا اپنے انجام تے نگاہ رکھے. اگر انجام تے نگاہ نہیں تو ولی میں ظاہراً اکھی اس دل دا اندھ ہے. غور فرماونا، ہر ایک گل تے غور کرنا. کن گئے او بادشاہ، کن گئے او شہنشاہ جنہ کروڑا انسانہ تے حکومت کیتی، اپنے اپنے نام دے سکے رائج کیتے، اپنے تخت اور تاج تے ناز کیتا. کن گئے او نرم و نازک خوبصورت چہرے جنہ دے سامنے قیمتی پردے لٹکائے ویندے ہن. کن گئے او چہرے، کن گئے او بادشاہ، کوئی انہاں دا پتہ تا کرو. پتہ ہے
اگر نہیں تو جوش ملی آبادی نے پتہ دسے اگر ملنا چاہو نا تو مل سکتے ہو. کیا پتہ ہے؟ شاعر انقلاب جوش ملی آبادی آدھے جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت. قبرستان چون جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت. اگر صحیح عبرت چاہنا ہے تو کسی بادشاہ دی قبر تلاش کر. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت. اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت. کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے، ایک کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے. مہربانی مہربانی. میں اپنی سرائکی زبان اچ پتہ دساں، اسے دا ترجمہ سناواں. توجہ ہے. عرض کیتے سرکش فرعون یزید جہے کن قیصر کن کسرا گئے. سرکش فرعون یزید جہے کن قیصر کن کسرا گئے، جڑے وسدے رسدے شہراں کو خود قبرستان بنا گئے. یہ دیکھو نا، اتنا زیادہ وقت نہ ہو سی تو میں وقتی پابندی دا عادی ہاں، اس تو میں زیادہ نہیں. اے بڑے لوگاں دی وجہ تو عذاب آندا ہے نے. عذاب بڑے لوگاں دی وجہ تو آندا ہے. قرآن پڑھیا کرو. اور چھوٹے میرے جے غریب فقیر مسکین اے بھی پس ویندے. عذاب بڑے لوگاں تے آندا ہے تے پس چھوٹے بھی ویندے. چھوٹے کیوں پس دیں؟ دیکھو نا، سوچن والی گال ہے. بڑے تا اپنے مال دی وجہ تو اپنے بہت بڑے سردار ہومن دی وجہ تو گناہ کریں دیں، تے میرے جے چھوٹے بیچارے کیوں پیچھ وین دیں؟ انہاں دی ہاں چہاں ملاون دی وجہ تو یہ سریے ہوندیں، جی حضور یہ ہوندیں، وہ بھی پیچھ وین دیں. سرکش فرعون یزید جہے کن قیصر کن کسرا گئے، جڑے وسدے رسدے شہراں کو خود قبرستان بنا گئے. انجام انہاں دا دیکھ نظر، انجام انہاں دا دیکھ نظر. ٹر خالی ہاتھ تنہا گئے، جمشید سکندر دارا جہے منہ خاک دے ہیٹھ چھپا گئے. جی بات عرض کراں. اچھا یہ بھی سنا دیں. ایک زمانہ تو آزائیں وڈیاں وڈیاں فرمائشاں ہوندیاں ہن، جو فلانی طرز دا قصیدہ سنا بھائی ملک نظر حسین. بالکل ہی نہیں کہ جی میں نہ فرمائش کیتی ہے نا، انہیں تو ماشاءاللہ اچھی فرمائش کیتی ہے. ایسا ہوئی ڈٹھیاں جو فلان طرز تے قصیدہ سنا، سنیں دے آسے وال پتہ جو کوئی نہ بھئی چنگا پہ کریں دے ہاں یا لوگ سبحان اللہ زین نعرے تے نعرہ دے نعرہ نعرے تے نعرہ بڑیاں دادا مل دیاں ہیں. تو ہون تو ایڈی داد کوئی نہیں مل دی. اول تو لوگ آدھیں کتبی آئے، کوئی مرن جیون دی گال کرے سی، آؤ سگریٹ چھکویں. ہون او سگریٹ چھکن والا خوش نصیب ہے یا بد نصیب ہے؟ بول دینا ہو تو سام. جڑا قرآن نہیں سندا، جڑا آل محمد دے فرمان نہیں سندا، ان کو خوش نصیب سمجھ سو یا بد نصیب سمجھ سو. میں ایک حدیث ہی جی پہ چاہتا ہے عرض کرے نا سہیں.
ہے انشاءاللہ میرے سامنے ایک حدیث مولانا سید محب حسین شاہ قبلہ اعلی اللہ مقامہ او بیان فرمے دے ہن اور سبحان اللہ کیا خوب بیان فرمے دے ہن خوش نصیب اور بد نصیب دے بارے پیغمبر اکرم دی ایک حدیث بیان فرمے دے ہن کہ حضور نے فرمایا خوش نصیب کون ہے اور بد نصیب کون ہے حضور نے ترائے نشانیاں دسیاں میں ترائے تو نہیں بیان کرنیاں ابتدائی ایک دو عرض کر کے اگا چلا ویسا صلوات پڑھو ذرا مل کے حضور فرمائیں للسعید ثلاث علامات خوش نصیب دیاں ہن ترائے نشانیاں ناراض نہ تھوائے اے جنگیاں سیدہ میرا گھر ہے بالکل قریبی تو میرا گھر ہے کداں یاد کریں میں ہی حاضر تھی وینا اسا تاک دیا نا کوئی چھوٹا جا ذاکر دو چار قصیدے ڈوڑے چنگے آنکھ لیتا آنکھ دیا پاکا رنگ چلا ہے غور نہیں کیتا صحیح بڑا نصیب حال ہے یہ دیکھ 60,000 ایک مجلس دا کھڑا گندا ہے این تو وڈے ہی کوئی نصیب ہو سنگ دین ایویں گال چو گال نکل سی ناراض نہ تھوائے تے او جانے بات سنن بھی نہ آوائے آ چھٹی سائیں مولی صاحب کو بڑے باخت لگے نگے تقریب تھائیں پیش نماز ہاں تے ہی میں کھاون پیون دے کیوں روٹی کپڑا مل ویندا ہاں تے ہون تو سائیں مولی صاحب کو ڈاڑھے باخت لگے کھڑے اچھے نصیب لگے کھڑے کوٹھی سرگودے پائی بیٹھے موٹری بوئے تے کھڑیے تے دعوتاں پہیاں تھیں دیاں ایویں ہے یا نہیں میں بھلا تنا بیٹھا این مولوی کو اسا خوش نصیب سڑیں دیاں این ذاکر کو اسا نصیباں والا سڑیں دیاں سائیں ڈاڑے باخت لگیں نظر حسین قطبی کو ڈاڑے باخت لگیں سائیں سبحان اللہ کیا بات ہے آؤ پیغمبر دی زبانی سنو جو نصیبہ والا کون ہے تے بد نصیب کون ہے میرا چند تیڑے میڈے آنکھے تے نہ کوئی نصیبہ آلہ بن دے تے نہ کوئی بد نصیب بن دے ایک حدیث میرے سامنے پیان دیئے جو تھکو نہیں تا سناواں چاہتا مولا علی ولی علیہ السلام دے سامنے ایک آدمی آیا جلدی عرض کر دے اس عرض کی تا مولا السلام علیکم حضرت نے منہ دوجے پاسے بلایا سامنے میں کیا عرض کریں دے یا علی میں کو اللہ دی قسم ہے میں تیرے نال بڑی محبت کریں نا مولا میں کو تیرے نال بہت پیار ہے غور نال سننا بیٹھا علی دے کولے 14 صدیاں بعد نہیں علی ولی دے سامنے بیٹھے مولا میں کو اللہ دی قسم ہے تے قسم بھی بہت بڑی پہچان ہے میں کو تیرے نال بہت محبت ہے بہت پیار ہے علی ولی فرمینن لیکن میں کو تیرے نال بہت زیادہ نفرت ہے میرا خیال ہے جی مجلس سنن دی عادت نہیں یا علی میں اللہ تک سلامت رکھے تو وسطہ رہے میرے جیا کم اخلاق دا آدمی بھی اگر میرے سامنے کوئی آکے آکھے ملک نظر حسین میں تیرے نال بڑی محبت رکھتا تو میرے جیا گندہ آدمی بھی گھٹیا اخلاق دا آدمی بھی اے کچھ تو رو رعایت کرے سی نا جناب میں بھی تو نال یہ میں تے علی ہے پیغمبر دے اخلاق دا مکمل نمونہ تے او آدھے میں محبت کریں نا اللہ دی قسم ہے علی فرمیندن اللہ دی قسم ہے میں تیرے نال سخت نفرت کریں نا ڈر گیا ایویں سر جھکا کر کیا دے کیوں مولا
میں حقیر دے نال نفرت کیوں فرمائیں دے ہو؟ فرمایا اذان پڑھنا ہے تے اجرت گھندے نہیں سمجھے نہیں سمجھے اوے بانگ پڑھنا ہے تے اجرت گھندے بانگ تے اجرت گھنن والے نال علی نفرت کریں دیں تے اپنے پوتر دے خون دے سودے کرن والے دے نال محبت کریں دے او سندھ اے حق نہیں جی میں تسی سن دے بیٹھے ہو محبت کریں دیں جیڑا کہ میں 60,000 روپے مجلس دا گندہ او دے نال محبت کریں دیں ان کو کوئی حق پہنچ دے جو آکھے یا علی وہ تا یا علی دے پوتر دا دشمن ہے وہ تا تاجر خون حسین ہے مہربانی مہربانی شفقت تو آدھی ورنہ سنگے جی مجلساں کون سن دے ماشاءاللہ ہون کو ایک ٹیم بن پئیے الحمدللہ اسی تے چاہنے ہیں نا بس سارے ہی ہے جی مجلساں سنن لِلسَّعِيدِ ثَلَاثُ علامات بخت آلے بندے دیاں پیغمبر فرمینن 3 نشانیاں 3 پہلی فرمایا اکل لقمت الحلال لقمہ حلال کھاون والا خوش نصیب ہے اور اپنے اپنے گھراں تے اپنے اپنے گریبان جھاتی پا کے چا دکھائیں کیا آساں لقمہ حلال کھانے ہیں جی زمیندار زکاة دین دے خمس دین دے کیا جائز کسب معاش کر کے دولت اکٹھی کریں دے جائز کسب معاش کر کے نہیں ملازم ملازمت اچھ خیانت کریں دے تاجر تجارت اچھ خیانت کریں دے جتنے شعبے ہیں میں گردہ نہ رہا خائن ان لوگ خائن دکاندار بھی ڈنڈی مریں دے پھر لقمہ حلال کی تو آوے پیغمبر فرمینن لقمہ حلال کھاون والا خوش نصیب ہے تے لقمہ حلال تا مل دے ہی نہیں ملک جا حسین صاحب میرے ڈیرے تے گئے ایک باری تے من فرمیوں نے ملک نظر حسین جو صحیح ٹکر کھاونے تے تھائیں کلا کنک چگڑی کر تے اے نالے تے ناتا کر تے ڈیرے تے کوئی جھگی بنا لے تے اتھائیں رہو نہ کدائیں وانج تے نہ آ میں وہاں چپڑیا اپنا قرآن مجید دے ویچ جو جناب نوح علیہ السلام دی ایک جھگی آئی تے باہر ہوں دے انتے دے اندر 2500 سال گزارن والا جی اتنی طویل زندگی ادھے پیر باہر تے ادھے اندر تے جناب عیسیٰ علیہ السلام دا تا کوٹھا ہی کوئی نہ ساری زندگی میں ٹردیں گزار چھوڑی فرمیندہ نے جنگل دیاں بوٹیاں میرے باغات ہیں اور یہ میری خوراک ان پتے کھاندے ہیں پتے محل بناون والا سوچ قبر یاد کریں دی وقت قریب آ لگ گئی دور نہ سمجھ لقمہ حلال کھا اگر لقمہ حلال نہیں کھاندا تو پیغمبر فرمائنے 40 دہاڑے نہ دی نماز ہو دیئے تے نہ دعا ہو دیئے اور میں اس پاسے نہ ونجا اس پاسے ٹورا آج وطے نہ کن ساڑی فرمائشتیں پوری نہیں کی تھی اللہ تو بھلا کرے اللہ تو کو سلامت رکھے میں کو 63 سال تھی گئے ذاکری کریں دیں تے ذاکری میں ان پڑھا طرح نہیں کی تھی پڑھے لکھے طرح لوگا کی تھی اے اور فرمائنے ایک ربائی ہے میری نہیں ملک نظر حسین جنڈیر بہت بڑا شاعرہ سرائکی دا بہت بڑا شاعرہ اندی ربائی کے دائیں نہ سنیے تے او فرمینن جو پڑھ تو ہادائی پروگرام ہے اچھا
اوہی حدیث ہے پیغمبر اکرم دی جہاں ترجمہ کیتا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہاں۔ الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، حضور فرمائنے لوگ سو رہے ہیں۔ اے اون حدیث دا ترجمہ کر کے آدھے انسان ودے ات گوک ستا۔ اوہ اللہ دا بندہ، انسان ودے ات گوک ستا، سر موت جداں آ جھلسی تاں اکھ کھلسی۔ چیری گہری نیند سم گئے ہو جی میں جاگ، بیدار تھی بہت سونی۔ انسان ودے ات گوک ستا، سر موت جداں آ جھلسی تاں اکھ کھلسی، پر مار پکھی اڈوے سی، پر مار پکھی اڈوے سی، پنجرا خاک قبر وچ رلسی تاں اکھ کھلسی۔ بول دے نہیں توں بھائی میرے دوست، پر مار پکھی اڈوے سی، پنجرا خاک قبر وچ رلسی، تے اگا کیا؟ ہاں او بندہ خدا ات قیدی قید قزادہ ہے انسان، خطاب انسان کو ہے نا، ات قیدی قید قزادہ ہے، اگا بند بقا دی بلسی تاں اکھ کھلسی، اگا بند بقا دی بلسی تاں اکھ کھلسی، نظر جدیرہ، واہ بھائی واہ اللہ تکو بخشے، نظر جدیرہ میزان عدل وچ جدہ جنس عمل دی تلسی تاں اکھ کھلسی۔ جیڑے دشمن پاک وجود دے انہاں کو جے سردار بنے سے جویں ہو پے سڑ دے دو تک وچ انہیں تو ہی سردار ہے۔ اپنا بھی خیال رکھنا، سید سڑوین ہے، سید سڑوین ہے، اولاد رسول سڑوین ہے، اولاد فاطمہ زہرا سڑوین ہے، اپنا خیال رکھے، ورنہ بچہ پڑھ دا سائیں انہیں آگ سو ٹائم مک گئے میں یا علی انسان ودے ات گوک ستا، سر موت جداں آ جھلسی تاں اکھ کھلسی، پر مار پکھی اڈوے سی، پنجرا خاک قبر وچ رلسی تاں اکھ کھلسی، ات قیدی قید قزادہ ہے، اگا بند بقا دی بلسی تاں اکھ کھلسی، نظر جندیرہ میزان عدل وچ جدہ جنس عمل دی تلسی تاں اکھ کھلسی۔ چلو اور میں مجلس کو زیادہ لمبا نہ کراں، جڑے دو چار پیغام میں عرض کر رہے ہیں الحمدللہ میں کر چکا۔ اپنی بخشش دی کوشش کرو، اپنی آخرت دی کوشش کرو، یہ جہان فانی ہے نہیں، فانی ہے یا نہیں؟ میرے عزیز، میرے بزرگ، میرے بھائی، تین اس عادل دی عدالت اچ پیش ہومنے جن دی عدالت اچ رشوت نہیں چل دی، سفارش نہیں چل دی، تے جھوٹ بولن نال بھی کام نہیں چل دا۔ اتھے بھی میں پڑھا ہے قرآن مجید تے اتھے بھی کئی بھیڑے جھوٹ بولے سن، اکثر یا اللہ تے تیرے فرشتے ہیں، بلکہ غالب نہیں آ گیا،
پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، اور لکھ دے ویلے کوئی بندہ بھی ہاں، اے تا تیڑے ہی فرشتے تھے نہ تیڑے ہی آکھے لگ کے لکھا ہے، اے ناحق میں کو نپی وینن۔ خیر ات بھی بندے جھوٹ بولے سن، لیکن اللہ اون دے آزا کو حکم دے سی، پیرا کو، ہتھا کو، اکھیاں کو، زبان کو، اللہ حاصل کیاس جتنے اون دے ہن آزا انہاں کو حکم ہو سی جو تساں دسو، اون ویلے اے آزا بولے سن، اون ویلے انہاں کو آکسی بھیڑے میں تا ساری زندگی تہاڈی بڑی چاہ کی تھی، تہاڈے نال بڑی محبت کی تھی، تو کو دعایا مال شکیتیاں، اوہ تساں ہی میرے برخلاف تے کھڑے ہو۔ اس ویلے وہ اکسن جیسا کو پیدا کیتا ہے اون دا حکم ہے۔ قبر یاد کریں دیئے، اور قبر روزانہ آکھ دیئے، میں سپاں تے بچھواں بھرا گھر رہا، میں تانگ گھر رہا، میں دے چاونائی بندے دا پتر بن کے ٹر، کیویں مونڈے مار مار کے ودا اللہ دی زمین تے ٹر دائیں۔ عقل کر، سوچ، نمانیاں طرح زندگی بسر کر، فقیرہ طرح زندگی بسر کر، ورنہ میں تے کو پی کے سرما کر دے سا۔ بس دوستان گرامی، میں صرف ایک حدیث بیان کر کے تھوڑا جا مسائب پڑھ دا، ول دعا دینا۔ اللہ دی عدالت اچ پیش تھی ونے آزا گواہی دے سن، سزا تو بچ نکلن دا کوئی رستہ نہیں، کہ ہے کوئی ہے بھائی؟ میں عرض پہ کریں نا، سزا تو بچ نکلن دا کوئی رستہ نہیں۔ میں ایک راہ ڈٹھی ودا، جے پسند فرماؤ تو میں او دساں او راہ تے ٹرن نال سزا تو بچوے سے۔ سائیں بڑا سونا راہ نہیں، بڑا سونا عرض کرنے والا نا، کتنا اچھا کیسا خوبصورت رستہ جڑا ہی نا تمام مصیبتیں تو بچا لے۔ میں ڈٹھی ودا، اگر پسند کرو تو عرض کراں، پھر توجہ نال سنو، صلوات پڑھو مل کے۔ اے حدیث غالباً شہید محراب بہت بڑے عالم سیدن انہاں اپنی کتاب وچ لکھیے، میں اتھو بیان کریں نا، اور لکھ دیں اندہ راوی دکھائے، ابو ہریرہ وغیرہ نہیں، اندہ راوی کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس تو بہتر کوئی راوی ہو سکتا ہے؟ امام فرمائنن، امام ہون این حدیث دا ایک حرف بھی ضائع نہ ہوئے۔ امام فرمائنن جو میں مقام ابراہیم دے قریب بیٹھا، ایک بڑھا جی آدمی چٹی داڑھی اس، کمری تھوڑی تھوڑی جھکی ہوئی اس، طواف کریں دا ودے، طواف دے 7 چکر دے کے میرے سامنے آ کے کھڑ گئے، تے میں کو دیکھ کے آدھے خداوندہ اے معصوم امام، اندے جد بزرگوار، اندی اماں، اندہ دادا علی، تیری بارگاہ دے وچ شفاعت دے واسطے انہیں تو بہتر ذریعہ اور کوئی نہیں۔
بڑے غور نال سن سو تو تک لطف آسی اور پاکاں دی عظمت دا اندازہ بھی ہو سی. اچھا دوجی گل فرمیندے نے میرے کول آ کے کھڑ گئے تے انج دعا دے ہاتھ اٹھائے انج عرض کریں دے پروردگارا تو جان دیں میری زندگی دی کتاب وچ نیکی کوئی نہیں ساری کتاب وچ ایک نیکی نہیں تے ہن میں قریب المرگا میرے مالک میرے گناہ معاف فرما تے واسطہ تے کنے اس امام دا اندے جد بزرگوار دا اندے ڈاڈے حیدر کرار دا اندی اماں فاطمہ زہرا دا حتیٰ کہ امام آخر الزمان تک نام چاہ کے واسطہ دیندا گیا. امام فرمینن کہ میں اس وقت ایک غیبی آواز سنی کیا اس دی دعا ان قبول تھی جو غیبی آواز آئی اے مرد پیر اے بڑھڑا مرد اے مرد پیر ہم نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے. ان ٹیپ والا مصرع اگئے ٹیپ والا مصرع اگئے دوجی آواز آئی اے مرد پیر اے ہن تتائیں اپنے گناہاں دی معافی دی درخواست دیتی ہے اپنے گناہ دی معافی دی درخواست دیتی ہے تے جے تو پوری روح زمین دے گناہ گاراں دی معافی دی درخواست دیویں ہاں تے انہاں دا واسطہ دیویں ہاں میں انہاں ہستیاں دا صدقہ روح زمین دے گناہ گاراں دے گناہ معاف کر دیویں. بس صحیح یہ ٹیپ والا مصرع نہ صحیح مولانا قبلہ نے پڑھنے والے میرے بعد دو آدمی پڑھنے والے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر ایک تے پہ ویند ہے اللہ توڑا بھلا کرے. میں ایڈا اچھا کدا نہیں پڑھا میں آواز دے زیرو بم کو جاندہ ضرورت دے مطابق ذرا بلند ورنہ دھیمی آواز کو اللہ پسند کریں دے. اللہ دھیمی آواز کو پسند کریں دے تے اے کیا آکھاں ربائی ایک لکھی ہے وہ جو سنوے نا بھائی بولنا کیویں چاہیے بول چاہیے نو ویکھو جی اللہ نے رحمت کی تھی وہ میں تو جانتا ہے سپیکر یوں ربائی تو ڈر گئے. آداب گفتگو ایک ربائیاں دی کتاب لکھیے اندر مختلف عنوانات ہیں. میرا تعارف میں کون کیا ہوں یہ بھی سنا ہوا چاہتا حاضر جی میرا تعارف ذرا وقت سننا مزے نا
عرض کیتا ہے میں واحد احد صمد خالق دا، میں واحد احد صمد خالق دا مسکین تے عاجز بندہ، بندہ ہاں نہیں، میں واحد احد صمد خالق دا مسکین تے عاجز بندہ، نہ دولت کوٹھی کار دا نہ دولت کوٹھی کار دا نہ شہرت دا خواہش مندہ۔ ایسا یہ تو اڈے سکولہ دینی مدرسے دے طالب علم ایک کار تے کوٹھی نہ کو کھا گئی ہے، ذاکر تے بیچارے پہلے ہی پور سے پورے ہوندے نا، علم نہیں ہوندہ، تعلیم نہیں ہوندی، ول اگے عرض کی تھی بیٹھا تے اے تو ہڈے مولوی جڑے، میرا ایک شاگرد بڑا غریب جی قوم دا، اور میرے ایک بیٹن پہ آکے ملک فکر نہ کر، مجلس چل پیا تا کوٹھی بھی لاہور گنسا تے شادی بھی لاہور کرے سا۔ ان مولیاں کو کوئی ہدایت کرن والا ہوئے، آئے کوٹھی کار دے پاسے نہ ونجن، دولت دے پاسے نہ ونجن، علم غربت اچھ ہے، علم دولت اچھ نہیں۔ اچھا ربائی عرض کراں، ڈھیر وقت تھی ویسی، اللہ عرض کیا کرے نا جناب دی خدمت اچھ، کیا عرض کیتا ہے میں واحد احد صمد خالق دا مسکین تے عاجز بندہ، نہ دولت کوٹھی کار دا نہ شہرت دا خواہش مندہ، نہ کمی نجفی بغدادی، نہ کمی نجفی بغدادی، نہ مفسد۔ اور میں دی وضاحت کیویں کراں، نہ کمی نجفی بغدادی، نہ مفسد امن پسندہ۔ دلیل کیا ہے؟ تائیں رب دے خوف تو رکھتا ہاں، میں جب اپنی وچ دندہ۔ انہاں کو سمجھنا ذرا مشکل ہے، میں کمی ہوا تو کوئی رولا جھگڑا تو میں ہی پاواں، بھائی میں کمی ہاں، میں تو پڑھ کے آیا، میں پڑھا لکھا آدمی ہاں، میں کو ان پڑھتا نہ ہاں۔ تشہد جی اے نہ جڑا پڑھ سی ہو اپنے اوہ واہ واہ کمی ہاں، وہ کمی کھڑا آکھے جو تشہد جڑا نہ پڑھے ہوں دی اماں ان کو کپا دے کھیت چونچا آئیے۔ ایک بڑھڑا آدمی بیٹھا ہو جا کہ بچڑا تیرے پیو پچھو ہی نمازاں پڑھیاں، تیرے ڈاڈے پچھو ہی پڑھیاں، میرے پتر او تو کوئی نہ پڑھ دے۔ یعنی دین اچ بگاڑ پیدا نہ کرو، فساد پیدا نہ کرو، لا یفسدوا فی الارض، زمین اچ فساد پیدا نہ کرو، لوگاں کو ایمان دے پاسے لے آؤ، لوگاں کو مذہب اہل بیت دے پاسے لے آؤ، آل محمد دیاں سونیاں سونیاں مٹھیاں مٹھیاں پیاریاں پیاریاں گلہ لوگاں کو سڑاؤ جو لوگ متوجہ ہوئے۔ اچھا تے ہو تھک پہ ہو سو اگر ڈیرے تے ملک صاحب تے اسی گلہ پہ کریں دیا سے جو 35-40 منٹ بہو ہو رہا دیں، لیکن ہون جو کیا جہاں قبلہ صاحب تشریف کیتی آنے اوہی آنے تا بھج دے ہو سے نہیں، میں تو دیں کوئی نہ تھکتا، لوگ تھک پہنچے۔ اچھا اے بولن چالن دے آداب تے ایک ربائی لکھی آئی تے ایک بندہ حاضر آؤ اچھا بول دا، او میں کو آدھا چاچا جی جیتے میں ہوں اے ربائی نہ پڑھی کروں، تو میں پڑھی ہی کروں نہیں، میں زیادہ آیات احادیث۔ اچھا آداب گفتگو کیویں بھائی عرض کیتا ہے گل کرن دے سکھ آداب عزیزہ، دیکھو نا ہر چیز دے آداب ہیں، نماز دے آداب ہیں، روزے دے آداب ہیں، ہر چیز دے گل کرن دے سکھ آداب عزیزہ، بیکار جھگڑدا کیوں ہیں؟
بیکار جھگڑدا کیوں ہے؟ گل چنگی مٹھی سونی کر سچ بول بگڑدا کیوں ہے؟ ذرا ہولی بول تے گل سمجھا ذرا ہولی بول تے گل سمجھا خر وانگوں رڑدا کیوں ہے؟ یہ قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے۔ خر گدے کو سنے دیں خر وانگوں رڑدا کیوں ہے؟ گل تول کے بول حیاتی ہو بھی گل گل تے لڑدا کیوں ہے؟ مجلس پڑھن دے بھی آداب ہیں، مجلس سنن دے بھی آداب ہیں۔ پڑھن والا انہاں آداب دے مطابق پڑھے، سنن والا انہاں آداب دے مطابق سنے۔ اللہ تو کو سلامت رکھے، اللہ کریم دعا کو اپنے واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرماوے اور محرمات شرعیہ تو بچن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تو ویسے توفیق عطا فرمے دے اسا خود دور دور رہ دے، اللہ توفیق عطا فرمے دے اسا خود قریب نہیں آندے۔ نماز پڑھنی ہے، پڑھنی تے ہے، ایڈوں دا تو حکے کو مرے نا بات پڑھ دا۔ ایک حدیث ہے، ان کا نام ہے 15 مصیبتیں۔ 15 مصیبتیں، یہ بڑی سونی حدیث ہے، ان میں کوئی یاد نہیں پوری۔ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے اپنے والد بزرگوار دی خدمت چرز کیتا حق کے بابا جان جڑے مرد اور عورتاں نماز سستی کریں دیں انہاں واسطے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے بیٹے انہاں دے واسطے ہیں 15 مصیبتاں، 6 دنیا وچ، 3 مردے ویلے، 3 قبر وچ، 3 قیامت وچ۔ اور وہ اگر تسا ایک سید پتہ نہیں تھوں دا میں کو اچھی طرح یاد نہیں، سرگو دے ملازم ہن تے او اتفاقاً میں کو مل گئے، او میں کو فرمائندے جانے میں نماز تا پڑھ دا ہاں میں سات بلا، لیکن کدا کدا میں لیٹ پڑھ دا ہاں میں جدن دا تیڑا ایک خبرنامہ پڑھا ہے نا، اسلامی خبریں خبرنامہ پڑھا ہے تے 15 مصیبتاں پڑھیاں مانگ تو پہلے میں مسجد وچ کھڑا ہونا۔ لطف تا یہ ہے نا میں دا سونا جیڑی سنے ہوں کو پلے باندھ۔ وہ جی میں پیر صاحب مر گئے ہیں نا، پیر صاحب ایک سیدہ شرینیت گئے ہوئے ہیں، کہاں گا گئی آپ تا پیر صاحب لڑ گئے تھے، او پیسے جیڑے مریداں کو لوگ گدے آنے نا او انج بدے آنے جو او محفوظ ہیں۔ تو ہی میں پکی گل بن آل محمد دے ارشادات سن کے انہاں کو پلے بن، انہاں دے ان سجے کھبے نہ ہو۔ اے دیکھو میری گزارش سنو، یہ سارے بزرگاں عزیزاں بھائیاں کو پتہ نہیں جو داڑھی رکھنی ہے پتہ وال وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ یہ ہے جہاد بن نفس، اور یہ جہاد سب تو بڑا جہاد ہے، جہاد بن نفس۔ میں کو ایک سادہ حکیم ہوں، میں کو گل سنائی جو امام زین العابدین علیہ السلام ایک آدمی نے خبر دیتی کہ مولا یہ جڑا ٹالیاں دا جنگل ہے نا، وہ جنگل دے وچ ایک آدمی رہندا ہے، وہ غیب دیاں خبراں دیندا ہے۔ گل بڑی سنن والی ہے نہیں، کیا کریندا ہے؟ غیب دیاں خبراں دیندا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پھر میں کوندے کو لے چل، ٹر پے۔ وہ ٹالیاں دے جنگل وچ کلا تنہا بیٹھے، امام آئے،
امام نے فرمایا تیرے بارے چ میں سنا ہے جو تو غیب دیا خبراں دینا ہے. جی ہاں. حضرت نے فرمایا میں کو یہ دس افریقہ دا فلاں جنگل ہے اندر ایک فاختہ دا آلنا ہے آشیانہ ہے صبح وہ بیٹھی ہے اندر تلے 2 انڈے ہیں ہونی ہوا 2 انڈے تو دیکھو اس سامنے ڈٹھا سجے کھبے تلو اتو دیکھ کیا دے سائیں اے ہیں سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اون آکھیا اچھا میں دہرا دینا. حضرت نے فرمایا افریقہ دے فلاں جنگل ایک فاختہ بیٹھی ہے اندھا آشیان ہے صبح اندھے 2 انڈے ہیں ہون میں ڈٹھا ہے تک اندھے انڈے کوئی نہیں. وہ کن گئے؟ عام آدمی دا سوال نہیں امام دا سوال ہے. اور امام دے علم دے بارے چ لوگ جان دے نہیں. میں کو قسم خدا دی اسا تو سمجھی اور کتے عرض کرے نا امام دے علم دی بارے چ عرض کرے نا لیکن یہ تھا گل مکا لیں. اون آکھیا سائیں یہ میری موٹھے چھے نالا بندہ پریشان. امام نے فرمایا بھلا مٹھ کھول. وہ مٹھ کھولی تھے وہ 2 انڈے اون دی مٹھے چاہاں. امام علیہ السلام نے فرمایا ایک کمال تیں کتھوں حاصل کیتا ہے؟ عرض کریں دے کہ میں ایک کمال جہاد بن نفس کر کے حاصل کیتا ہے. میں اپنی خواہشات دی مخالفت کیتی ہے نفس دی مخالفت کیتی ہے. نفس نے یہ جیڑی شے منگی ہے نہیں دیتی. امام علیہ السلام نے فرمایا جیڑا آدمی یہ کر گنے ان کو ایک کمال حاصل ہو سکتا ہے. میں تے کو دعوت اسلام دینا مسلمان تھی ونی وہ آدھا ہے تو آدھا اسلام میں کچھ دے علاوہ اور کیا دے سی اس تو وڈا کمال تو آدھا اسلام کیا دے سی. اس نے گویا اسلام تو انکار کر دیتا. امام علیہ السلام نے فرمایا ہن میری مٹھ چ دیکھ کیا ہے. او میں اٹھا سجے کھبے اگوں پچھوں اتاں تلاں ڈٹھا ان کو کچھ نظر نہ آیا. رو کے تے فریاد کر کے آدھا ہے کہ اے فرزند رسول اگرچہ میں زیادہ تا تمہاری پہچان نہیں رکھسا لیکن میں سنا ہویا اے ہے کہ تسی ایک لجپال گھرانہ ہو سخی ہو تسا کہیں دا کچھ گھندے نہیں عطا کر دے ہو تے مولا ہے میرا کمال تسا کیوں میرے کو واپس لے لیا. امام نے فرمایا میں واپس نہیں لیا اے تیری اپنی کوتاہی دی وجہ تو چلا گیا. مولا ہو کی میں فرمایا میں تے کو دعوت اسلام دیتی ہے تیرے نفس نے تے کو ہوڑا ہے جو اسلام قبول نہ کر ہن حق کے ہاں جو تو کرے ہاں. کیوں جناب امام دا علم قربان تھی وہاں اے تو تسا واقعہ سنا ہوئے ہو سی. او جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ہے جڑا بلقیس دا تخت لے آوے. اے سنو ہے سورہ نمل چھے میں پہلی ہے سورہ نمل دی پڑھی ہے تو قرآن ہے قالا افریت من الجن ایک بھبوت جن اٹھا اس عرض کی تھا میں لے آنا. فرمایا کتنی دیر لے سے عرض کی تھا میں جناب دی مجلس برخاست ہو من تو پہلے لے آسا. فرمایا تو بڑی دیر ہے
بلقیس تو بالکل قریب آ گئی تے پتے تخت بلقیس کو تخت نال بڑی محبت ہے، بہت خوبصورت تخت بھی ہے جنہ ٹری ہے نا تے اے تخت اپنے ایک کمرے چ رکھ کے ان کو تالا لا کے تے ان دے پہرے دار کھڑے کر رہی ہے۔ ان جن کو فرمائنے نبی خدا جو ہے تو بہت زیادہ دیر ہے، ان ویلے جناب آصف بن برقیہ نے عرض کی تھا کہ میں منگوا دینا، تسی کتنی دیر لے سو؟ آصف بن برقیہ دے میں اکھ چمک دیچ منگوا دے سو، تھک تو نہیں پہ میں ایمیں پلک جھپک دیئے اطمینان کریں دے منگوا دینا۔ بھئی اگل بیٹھی دیا جو تخت آ گیا، پلک جھپک دیئے تخت آ گیا۔ آصف بن برقیہ جناب سلیمان علیہ السلام دے بھانجے بھی ہن اور وزیر بھی ہن، بھانجے بھی ہن اور وزیر بھی ہن۔ پلک جھپک دیئے تخت آ گیا۔ ہن میرے پیارے پیغمبر فرمینے جو کئی نبی دے کول 10 حروف اسم اعظم، کہیں دے کول 15، کہیں دے کول 20 اور کل حروف اسم اعظم ہیں 73۔ غلط توجہ نال سنائے وہ جن دات نہ دیوائے سمجھ گئے کل حروف کتنے ہیں 73 3 تے 70 تے آصف بن برقیہ دے کول ایک حرف ہا اسم اعظم ایک تے آصف بن برقیہ نے پلک جھپک دیئے تخت بلقیس دا منگوا لیا تے پیغمبر اسلام فرمائنے جو اللہ کریم نے میں کو 72 حروف اسم اعظم عطا کی تھے۔ اور علی فرمائنے ھذا ما ذکرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکن زکا تے رسول نے میں کو علم اینج دیتا ہے جی میں پرندہ اپنے بچے کو غذا دیندہ ہے غذا تو گویا وہ 72 دے 72 حروف اسم اعظم پاک پیغمبر نے علی بلی کو عطا کی تھے، علی نے حسن کو عطا کی تھے، حسن نے حسین کو عطا کی تھے۔ ہن جڑا ایک حرف جان دے وہ بلقیس دا تخت پلک جھپک دیچ منگوا سکتا ہے تے جڑا 72 جان دے ان دا مقام کیا ہو سکتا؟ انہاں کو علم دی دنیا چ دیکھ جو سادہ امام عالم کے جہن انہاں دا علم کتنا وسیعہ، انہاں دی پاکیدگی کو دیکھ اے پیدا کی میں تھے، انہاں دی پیدائش تے پیغمبر نے کس قدر خوشی دا اظہار کی تھا۔ میر انیس تے ایک مسدس عرض کرے نا جب امام حسین علیہ السلام پیدا تھے ہیں نا تو جناب پیغمبر خدا نے فرمایا میرے بچے کو لے آؤ، میں چاہواں میں دیکھا میں پیار کراں۔ تو میر انیس لکھ دیں کہ عرض یہ اسمان کے اے خاص داور، اے اللہ دا خاص حبیب گزارش ہے تو ساکھ دو لے آؤ بچے کو، گزارش ہے کیا کی عرض اسمان کہ اے خاص داور نہلانو تو لے آؤں اسے حجرے سے باہر، اے غسل ولادت دیواں تے پھر میں لے آنیا جدہ غسل ولادت نام میرا سونا شیعہ سنی مسلمان تیرے رسول نے سنیا تو کیا فرمایا نہلانوں تو لے آؤں اسے حجرے سے باہر، ارشاد کیا احمد مختار نے ہنس کر لے آ،
ارشاد کیا احمد مختار نے ہنس کر، لے آ کے نواسا ہے میرا طاہر و اطہر۔ نہیں میں نے دیکھی رہا تھا پڑھن دے ہو، یہ تو پورا کرن دے ہو۔ نہیں سائی من کوئی نہیں کہ عرض اسمان کے ایسا خاص ہے داور، نہلالو تو لے آؤں اسے حجرے سے باہر۔ ارشاد کیا احمد مختار نے ہنس کر، لے آ کے نواسا ہے میرا طاہر و اطہر۔ ایتا بجو طاہرکم تطہیرہ دا تاج پا کے آئے، لے آ کے نواسا ہے میرا طاہر و اطہر۔ دکھائے اس چاند کو تاج سر افلاک کیا ہے، یہ وہ ہے خدا نے جسے خود پاک کیا۔ خالہ مصطفیٰ حسین، خالہ مرتضیٰ حسین، عشق کی ابتدا حسین اور عشق کی انتہا، طریقت کی ابتدا حسین اور طریقت کی انتہا حسین، شریعت کی ابتدا حسین اور شریعت کی انتہا حسین، معرفت کی ابتدا حسین اور معرفت کی انتہا حسین، سجدے پہ جھک کر بن گیا دکابائے اولیاء حسین۔ ایک نعرہ پانچ سا لاکھ نعرہ ہے حیدری۔ جڑیاں رسماں ساڈے معاشرے سرایت کر گئی ہیں جی، جنہ دی صحیح سند کوئی نہیں اور معاشرے چو ہیں، پھر وہ کچھ معاشرے چوں ساری مجالس بھی ہیں۔ عزیز و ذاکر کھڑا پڑھتا ہے نا تو میں کو افسوس پہ ہونا جو مصائب کتنا تاریخ تو ہٹ کے سارا غلط کھڑا پڑتا ہے۔ اساں علامہ صاحب کی بلدت خیر مقام بہت بلند ہے، وہ تو ایک بہت بڑے عالم فاضل انسان ہیں، تو میں تو علماء دا ایک ادنا جہا خادم ہاں، اور میں ساری زندگی دھاتر کر دیتا نادی دھین۔ یہ سارے لوگ نہیں جانتے جو میں کیا کیا، میں دہیندے وچ گزار چھوڑی دھاتر کر دیتا نادی دھین۔ اے ہن کچھ شوق عشق ہے جو کچھ کتب دا مطالعہ کر کے تے پھر بیان کر لینا، لیکن مجالس کو پاک اور صاف رکھو۔ انہاں مجالس جڑیاں تساں انعقاد جنہاں دا کر دے ہو، مزہ تاں ہے جو انہاں امام سجاد تشریف لے آئے، یعنی اتنی پاک و پاکیزہ مجلس ہوئے جیندے جھوٹ دا شائبہ تک نہ ہوئے۔ علامہ محمد حسین قبلہ نے آئے جدہ نجف چونتا ہے سب تو پہلا کتاب چا لکھا ہے اصلاح المجالس۔ بھئی مجلساں دا ساڑے ملکچ معاشرچ کیا مقام ہے اور در حقیقت مجلس دی کیا شان ہے۔ مجلس حسین او یارو جتھے حسین دا نام آوے، مجلس حسین اتنا بلند عمل، اتنا اعلیٰ ترین عمل، اور بلکہ میں تو آکھدا جو ہے اعمال چو افضل ترین عمل ہے مجلس حسین۔ کیوں؟
توحید مجلس چو ملتی ہے، رسالت مجلس چو ملتی ہے، امامت مجلس چو ملتی ہے، نماز مجلس چو ملتی ہے، روزہ مجلس چو ملتا ہے، حج زکات تمام عقائد اور اعمال یہ مجلس حسین دے ذریعے ملتے ہیں۔ پھر مجلس افضل ترین عمل نہیں تے جی اسائیں کان پڑھ کو ممبر رسول تے کھڑا کر کے ممبر دی توہین کرنا شروع کر دے بھی ہے تے کیا پیغمبر راضی ہو سن؟ کیا علی اور اولاد علی راضی ہو سن؟ نہیں۔ اچھے لوگاں کو، مستند لوگاں کو ممبر رسول تے لے آؤ۔ اللہ توڑا بھلا کرے۔ میں ہوں تھوڑا جا مسائب پڑھتا ہوں۔ جس قدر حاضر عرض کی تے جو 62-63 سال میں کو ہو گئے مجلساں پڑھ دیں تو ہون تو صحیح ضعیف عشق علی میں جوان ہوتا ہے، جہان اس کا نرالا جہان ہوتا ہے، یہاں بھی کرتا ہے آصف حسین جنت کی، علی کا نام جو ورد زبان ہوتا ہے۔ تو میں اپنے بڑھاپے دا اظہار کدا نہیں کیتا، لیکن ہوں ہے جو صحیح بیڑا آج ہو گئی ہے۔ اس واسطے بہت مختصر اچھا سنو سنو۔ اج دے معصوم اور مسموم امام انہاں دی شہادت طویل ہے، لیکن میں 2-4 اشارے کر کے ذرا دوسرے پاسے چلا ویسا تاکہ شہادت آخری آدمی پڑھے اور او پھر حضرت دی شبیہ برآمد کراوے۔ میں 1-2 بند لکھے ہیں، پتہ نہیں میں کوئی یاد آنے یا نہیں۔ امام کو ہارون رشید دے نگران سپاہیاں نماز پڑھنے گرفتار کیتے۔ امام بڑا دکھا امام ہے۔ میں اتھائیں انہاں سپاہیاں کو خطاب کر کے آکھے او بدبختو اسلام دے دعوے دار آہو، اسلام دی لاج رکھو ہا، مسموم امام نمازی دا تسا کوئی تا جرم دسو ہا، بے شرمو اپنے پیغمبر دی چا قبر دا شرم کرو ہا۔ دکھائے اور سمجھائے گھر دور تنا کوئی قیدی دا، دھیاں کو ملن دے ہو، دھیاں انتظار پہیاں کریں دیاں، دھیاں آوات عرض کریں کلمہ جو پڑھ دے ہو، مسلمان سٹویں دے ہو، پیغمبر دی امت اچھ اپنے آپ کو شمار کریں دے ہو، میں انہوں کو آقدہ پیاں اسلام دے دعوے دار آہو، اسلام دی لاج رکھو ہا، مسموم معصوم امام نمازی دا تسا کوئی تا جرم دسو ہا، بے شرم ہو اپنے پیغمبر دی چا قبر دا شرم کرو ہا، گھر دور تنا کوئی قیدی دا، دھیاں کو ملن دے وہ، دھیاں انتظار پہیاں کریں دیاں۔ بابا اسیر ہو کے بصرے چلا گئے، بصرے میں بات عرض کریں نا، بے شرم ہو اپنے پیغمبر دی چا قبر دا شرم کرو ہا، گھر دور تنا کوئی قیدی دا، دھیاں کو ملن دے وہ۔ میں
بہو دیاں بہو بہنی دے تذکرے پڑھے، لیکن سچی خبر ہے موسیٰ کاظم دیاں دیاں تو دکھیاری دھی اور کوئی نہیں، ساری زندگی بابے دے راہ دے دیاں رہی ہیں۔ بصرے امام کو بصرے لے گئے، بصرے عیسیٰ بن جعفر ہارون دا چچا زاد بھائی ہاں ان دی حکومت آئی۔ بصرے امام 1 سال قید رہے، کتنا؟ 1 سال۔ 1 سال دے بعد جڑی رپورٹ دیتی ہے نا عیسیٰ بن جعفر نے مرکز کو یعنی ہارون کو بغداد جڑی رپورٹ دیتی ہے اس نے ان دے الفاظ کچھ اس طرح کیا الفاظ ہیں؟ جڑا قیدی تائیں ات بھیجیا ہے میں دعوں کنو ہن انکار ہے، میں کو مزید قید نہیں رکھنا چاہے۔ کیوں؟ وجہ جڑا قیدی تائیں بھیجیا ہے میں دعویں کنو ہن انکار ہے، ہر وقت نماز ماہور رہ دے دین دے کھر کے رات گزارے، اور بالخصوص اندے 2 لفظاں دے ورد کنو تھیا دل میں دا بیزارے، پہلے نا بازار دا چیندے قیدی وقت آدھے ہائے دربار، پتہ نہیں ہو بازار کے پتہ نہیں ہو دربار کے ہیں، جنہیں کو یاد کر کر کے قیدی روتا رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلند حاضر جی ہمیں بات عرض کریں جڑا قیدی تائیں بھیجیا ہے میں دائیں کنو ہن انکار ہے، کیوں؟ ہر وقت نماز ماہور رہ دے دین دے کھڑ کے رات گزارے، بالخصوص ان دے 2 لفظاں دے ورد کنو تھیا دل میدا بیزارے، پہلے نا بازار دا چیندے قیدی وات آہدے ہائے دربار، تھوڑی محبت تو صدقے اس قیدی امام دا صدقہ اللہ تکو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تکو سلامت رکھے۔ بات عرض کریں، بات عرض میں تھوڑا جا اگر شفقت فرماؤ تو میں تھوڑا جا ذرا آگاہ چلنا چاہتا، تھوڑا جا آگاہ چلنا چاہتا۔ بصرے 1 سال قید رہے، ہارون نے حکم دیتا ہے قیدی کو میرے کول بغداد بھیج دے۔ بغداد دے تنگ قید خانے امام قید رہے، امام کو اس قدر تاریکی ہے جو دن رات دا پتہ نہ لگتا۔ پرانے ذاکر استاد فوق پر ہو، اچھے ذاکر، وہ فوق صاحب دا ایک بندے وہ اتھائی پڑھ دیں اللہ انہوں کو بخشی، جو کدا کدا ایویں عرض تکیتے ہیں نا جو رات دن دا پتہ نہ لگتا، ایویں وطن مدینے دے پاس ہے نا یعنی تعین کر کے رشتہ تہا نہیں، اپنے قیدی دادے نہ لے گال کی تھی، کیا دادا سائیں پتہ نہیں سمجھو یا نہیں، جناب امام زین العابدین وہ بھی کہہ دیا نا، موسیٰ کاظم بھی کہہ دیا،
بے شک شام وچ دادا سائیں تساں ظلم دی قید نبھائی، بے شک کوئی شک نہیں، بے شک شام وچ دادا سائیں تساں ظلم دی قید نبھائی۔ دکھائے ذرا بل شام دے بندی خانے دی جا اتنی تنگ کرتا ہے۔ بے شک شام وچ دادا سائیں تساں ظلم دی قید نبھائی، بل شام دے بندی خانے دی جا اتنی تنگ تا ناہی، بیا آپ دے درد بڑھاون والی نالاہی زہرا جائی، میڈی تنگ کوٹھی بیا قید خانہ تریجا قسمت وچ تنہائی۔ ایک شاعر نے صحیح بڑا درد بھرا بند لکھا ہے، اگا چل دیں، تھوڑا جگہ چل دیں۔ اسے بندہ جوابی، یعنی اس طرح امام جواب دے سکتے ہیں اپنے پتر کو، سجاد مولا اس طرح فرما سکتے ہیں۔ سوال کیا؟ تھوڑے نال پھپھی زینب بھائی، میں کلھا میریاں دھیاں تے بہنی وطن چ، میں تنہا کہہ دیاں میری جاہ تنگے تہاڈی کھلی ہے، بے چھتا تہا لیکن کھلا تہا میری تنگ کوٹھی۔ ہن ایندا جواب اس طرح امام دے سکدے بدزبان شاعر، تو یسرب تو میرا چند کاظم، تنہا آئے بغداد، تو یسرب تو میرا چند کاظم، تنہا آئے بغداد، میں شام دیاں بازاراں وچ ہن وین سنے کبرا دے۔ میں شام دیاں بازاراں وچ ہن وین سنے کبرا دے، میں صدقے تیمہ فرمیدن میں پھپیاں دے سر سرخ ڈٹھے، میں پھپیاں دے سر سرخ ڈٹھے، جڑے آہن محتاج ردا دے، نہیں بھول دی بھیڑ بازاراں دے، اجا شام دی پیشی یاد ہے۔ اچھا دو قیدی سمجھ آگئی، دو قیدیاں دا تذکرہ ہے۔ میرے پاس دیکھو سارے حضرات شفقت فرماؤ، مولا دے غم وچ بیٹھے ہو، دیکھ کے سنو۔ ایک بغداد دا قیدی، ایک شام دا قیدی۔ میں ایک جملہ عرض کریں دا رہنا، انتہائی درد بھرا، جو بی بی پند کریں دی سجاد بچڑے دے نال پہلی سفر کو شام دے صدر دروازے تے آئی ہے، بڑی سین بی بی سیدہ زینب، تھکیاں ماندیاں سیدزادی، اس منزل تے جدہ تھوڑا جا قیام ہوئے نا، میرا دل لہ دے جو میری سین اپنے عابد پتر کو پوچھت ہو سی، سجاد اے ہون کیڑا شہر آئے؟ اما ہون شام دا شہر آئے، شام دا شہر آئے۔ پرانے ذاکر پڑھ جائیں، بی بی رو کے فرمائے دیئے، ایک شام ڈٹھی ہائی نال بھرا دے، ٹوریاں وطن تو زہرا جائیں، دوجی شام ڈٹھی وچ کربل دے، جدہ چادرہ ہن لٹوائیاں، تریجی شام تا آپ دسائیے عابد، اگے میں کدی شام میں چلائیں۔
کافرین تسا اپنا محبت دا بھائی حق ادا کر دیتا ہے، محبت دا حق ادا کر دیتا ہے۔ بازار دا گزر ایک درد بھری داستان ہے، میں نہیں چاہتا، میں دربار بازار کدی نہیں پڑھا، چونکہ میں خود نرم دل آدمی ہوں، میں ادب نال ایویں کولو لنگ وینا گزر کر وینا۔ کچھ تھوڑا عرصہ بیویاں قید رہی ہیں، محققین دے نزدیک زیادہ نہیں قید رہی ہیں جی، ہفتہ عشرہ، کیونکہ وہ چہلم تو بھین برادہ آپ آکی تھے۔ میں چہلم دی مجلس پڑھانا تو میں عرض کریں دونا کہ آج تا الحمدللہ حسین وسدہ ہے، حسین دے چہلم گھر گھر ہوں دیں تے کل تا ہکا بھین آئی پندہ دی ماری جدہ براد شہر آئیے نا، اے جابر جڑے نا اے مجاور نہ ہا، جابر بھی زوار ہا، اینو شام جو سید زادیاں آئیاں نا تے انو کوفے جو جابر آیا ہے ایک راہبر لے کے آئے ہیں، انہی داستان کو اتنی دردناک، اے جابر دایا ہا امام حسین علیہ السلام دا، دایا تو تُسے تو ماشاءاللہ جاؤں جاؤں، اے چاہ کے کھداون والا، چاہ کے کھداون، ادو جدہ آئے نا قبر حسین تے راہبر جسے جو ایک قبر ہی فردت رسول ازاداروں قبر دے قریب کھڑ کی حقل دیتی ہے رسول دی دھی دا بچڑا میرا سلام حسین مولا میرا سلام ہوئی، میں تیرے بچپن دا لایا جابر آیا کھڑا بولے دا کیوں نے بس یہ گال کی تھی اس جنائے تے غش کر گئے، انہوں بینی آیا عابد نے بڑی عزت دینا کھپی کو اٹھ تو لہائے، بی بی اٹھ تو لتی ہے بھرا دی قبر تے آئیے سکھ دی ودی آئی کٹن او دی چرسی جو میں تیرے غم میں جی بھر کے روسا تو ست ماشاءاللہ آزادی نال رون دے ہو تو اکو روکن والا کوئی نہیں، اس بی بی دے تو روون تے ہی پابندیاں لگی ہیں، لتی ہے برادی قبر دے سرہانے آلے پاس ایک تختی لگی ہوئی ہے جو ایک قبر اس مظلوم دی ہے جڑا ترین دہاڑا اندر تسا مارے، تو آنے واسطے تذاکر جو مولویاں دے پڑھن دی ضرورت ہو دی ہے، بی بی زینب واسطے کہیں کوئی مرثیہ نہیں پڑھے، بس بی بی دیاں نظرہ دوروں جدہ اسے تختی تے پہیاں نا ایک قبر اس مظلوم دی ہے جیڑا وہاں دے دریا دیا کندیاں تے تسا مارے، بس ہن روندی روندی جھڑ پئی، اور خود استاد العلماء سید محمد یار شاہ فرمیندے ہیں جب نانے دی قبر تے آئی ہے نا تو رو کے فرمایا نانا میں تیرے حسین کو اتنا رنیا جو میری اکھی زخمی تھی گئی، ویدیاں آیاں 21 22 23 اترائے دیارے تقریباً رہی ہیں، تریوی کو کربلا جٹوریاں اپنے اپنے وارثاں عزیزاں پتراں دیاں قبراں تے ماواں بہنی وین کیتے
میرا نیز دا ایک درد بھرا شعر ہے، مرحوم لکھ دیں جو ایک چھوٹی جی قبر تے ایک بیوی بیٹھی ہے، رو رو کے بچے دی قبر دی مٹی کو آتی ہے۔ قبر اصغر پہ کہا ماں نے اے لحد ہم تو چلتے ہیں، میں تے ٹوری میں بھی۔ قبر اصغر پہ کہا ماں نے اے لحد ہم تو چلتے ہیں، تو بھی بہلانا اس کو میری طرح، شب کو اصغر بڑے مچلتے ہیں۔ اللہ تمہارے گناہ بخشے، اللہ بس میں 2 بند پڑھ کے دعا دے سکتا۔ تریوی سفر دا ٹورا قافلہ بند کریں 8 ربیع الاول کو مدینے دے قریب آئے، سائیں بڑا مصائب ہے۔ اگرچہ میں جیاں گالی کدا نہیں کی دیا، صرف میں کو اتنا دا سوچا بڑے عارف مومن رومن والے حسین دے غم تشریف فرما ہو، جنہ مدت دا بچھڑا مسافر اپنے وطن دے قریب آوے، میں کو دے دل دی کیفیت دا سوچا کیا ہوں دیئے، دل چ امنگا ہو دیا، ارمان ہو دیا، برا مل سن، بہنی مل سن، برا مل سن، ہمسائے دوست مل سن، ایویں نا۔ ہن اے دسو جداں تہاڈیاں سینی وطن دے نیڑے آئیاں، کوئی انہاں دے دل چ امنگ آئی نہیں، کوئی امنگ نہیں۔ جیویں جیویں مدینہ قریب آندا ویندا ہے، سید لالیاں دے دکھ ودھدے ویندے۔ سجاد آکے نسے ماں نانے دا شہر آ گئی، جیویں پیغمبر زادیاں سنے جو نانے دا شہر آ گئے، نوے مرثیے پڑھنے شروع کر دیتے۔ بی بی ام کلثوم دا ایک دردناک مرثی ہے، جینا پہلا مصرع مدینہ تجدنا لا تقبلینا، میں اسے جملے دا ترجمہ کی دے ڈوڑے چھے تاکہ میرے سارے بھیرا سمجھیں کیا ترجمہ کیتا ہے۔ فرمائنی مدینہ سکو قبول لکر اساں تیرے جو وسن دے قابل نہیں رہ گئی، جدہ دنیا سے بھیرا نال آئین بچڑے نال آئین، آج ولیاں نہ بچڑے والے نہ بھیرا والے۔ ہاں البتہ اپنے والی کو میرا سنیہا دے جا، ساکو قبول نہ کر، اپنے والی یعنی میرے نانے کو پیغام لے جا۔ سنائے بھائی نواسی دا کیا پیغام ہے، نانے کو کیا فرمے عرض کریں دیئے، رو کیا دیئے مدینہ اپنے والی کو نس جا، کیا پیغام کیا دے خبر حجاز دے والی کو، تے آج دی تیری دیا دیا ان موت حسین دی خبر سناوڑ تیری قبر تے آدیا، حبیبی آدیے پیا اے بھی دس بین چادران دے ہانی وچ دربار دے گیا،
اے جو اجڑ کے ولین جو شہر تیرے وچ نہیں وسن دے قابل بڑی بکاڑ پنے دے اللہ قبول فرماوے جناب سجاد نے خیمے باہر لاون دا حکم دیتا ہے مدینے تو باہر خیمے لگے آج جمعہ نا ماشاءاللہ ایک مورخ نے لکھے جو جمعہ دا دیا پچھلا باہر آدھا سجاد پھپیاں کو لے کے نانے دی قبر تے آئے لیکن دکھائے میرے پاس ہے ان پھپی دا ہاتھ نہ پیا باوجود سہارے دے بی بی کئی لے سنجے لوڑوے دیئے کئی لے کھپے لوڑوے جدہ نانے دے روزے دے دیڑے آئیے فرمے دیا سجاد میرا ہاتھ چھوڑ دے جی میں سجاد نے ہاتھ چھوڑے بھائی درد بنداؤ میرے پاس دیکھو جی میں ہاتھ چھٹے ایویں دوئے کڑیاں والے کمزور ہاتھ نانے دے دروازے دی چوکھاٹ تے آلنگے صدقے تھی ونجا مداس نظر نانے دی قبر تے پاک رو گیا دیے نانا میں حسین مرا آئیا بڑے بہن سن دیو بی بی زینب دا اپنا بہن نانا میں حسین مرا آئیا قبر نبی دی حال گئی دوئے بھیڑی نانے دی قبر تے آ گئی ایک سجے بہ گئی ایک کھبے رومن لگ پئیاں یہ بند آخری پہ پڑھ دا بی بی ام کلثوم دا بہن چونکہ بی بی دے مرثیے دے چون بند لکھے نا پہلا بند بی بی آلیہ دے مرثیے دے پہلے مصرے دا اے بند جڑا ہون پہ پڑھ دا اندے بی بی آکے نانا اسا شام ایک عظیم مصیبت ڈٹھی ہے سب جائے بھلا وہ عظیم مصیبت کیا ہے غیرت مند مومن بیٹھے ہو بھلا وہ عظیم مصیبت کیا ہے ایویں رو رو کے آدھی بیٹھی تیری چھوٹی دی کلثوم حالات دسے دی پئیاں اسویر مرا کے شام دے وچ ہائے قید نے بھیڑیا عظیم مصیبت بھائی غیرت مندہ سنائے کیڑی ہے رو رو کے نانے دی قبر تیادی بیٹھی ہے میری سینہ دیئے باپ پردہ آہن محلہ وچ سفیان دیا نوہ دیا تیدی دھی دیا 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 سار ننگے بازار پھرایا گئی نانا سا شام جے قدیم مصیبت رکھی ہے کیڑی مصیبت بھائی رو کے میری سہرہ دیئے بی بی آدھیے باپ پردہ آہن محلہ سفیان دیا نوہ دیا تیدی دھی دیا دیا بن چادر بازار پھرائے نانا سفیان دیا دیا محلت بیٹھیا رہیا دی تیدی دھی دیا دیا کدی کوفے دے بازارچ کدی شام دے دربارچ بن چادر پھرایا گیا علا لعنت اللہ علی القوم تشریف رکھو قبلہ صاحب